آئے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ سب جا رہے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی چلے گئے، عثمان غنی نے بھی ہجرت کر لی ہے، فلاں فلاں سے آپ بھی ہجرت کر کے چلے گئے، پیارے آقا مجھے بھی اجازت دے دو نا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں، جب پھر آپ تشریف لاؤ گے نا تو آپ کا استقبال کریں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تیرا کوئی ساتھی بنا دے، جلدی نہ کر، ہو سکتا ہے اللہ تیرا کوئی سفر کا ساتھی بنا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جملے سے کوئی ایک معنی اخذ کر لیا، اور وہ معنی لیے ہر رات اپنے گھر کے جو مین دروازہ تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اس معنی کو پکاتے رہے کہ یہ معنی وہ معنی ہے کہ فرمایا اس معنی سے میں نے مراد یہ لی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی خبر دے رہے ہیں کہ آقا دو جہاں مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہر رات انتظار کرتے ہیں، سوتے نہیں، ہر رات انتظار ہے۔ اور آج مکے کے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ دار الندوہ ایک مکان کا نام ہے، وہاں میٹنگ کی گئی، نبی پاک علیہ السلام کے قتل کی ناپاک میٹنگ۔ وہاں ابو جہل مکے کے سردار، شیطان بھی وہاں گھس آیا، اور ہر بندے نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا انہیں قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا مکے سے نکال دیا جائے۔ جو بندہ بھی رائے دیتا اس کی رائے کو شورا رد کر دیتی۔ اگر جلا وطن کر دیا جائے، وہ کسی دوسرے جگہ پہ جا کے فوج تیار کر کے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مکے سے نکالا جائے تو جو ہی وہ مکے سے نکلیں گے تو ان کے چاہنے والے کب مکے میں رہیں گے، وہ ایک اپنا شہر آباد کر لیں گے۔ قتل کر دیا جائے، یہ آخری رائے، قتل کیا جائے۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو قتل کون کرنے دے گا؟ ان کے جان نثار، ان کے وفادار ابھی مکے میں ہیں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، پھر لڑائی بڑھ جائے گی، پھر قتل کا بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ رائے یہاں آ کے بات بند ہو رہی تھی، شیطان بولا، ادھر ابو جہل بولا۔ اس نے کہا میرے ارادے میں، میرے خیال میں اس طرح کرنا چاہیے کہ قتل ان کو کیا جائے، اور ایک آدمی قتل نہ کرے۔ مکے میں جو بڑے بڑے کھانے پینے والے قبیلے ہیں وہ 100 کے لگ بھگ ہیں، اور ان میں سے 100 گھروں سے ایک ایک نوجوان کو بلا لیا جائے، اور ایک ایک نوجوان آج رات جناب محمد مصطفیٰ کے گھر کے چاروں طرف وہ کھڑے ہو جائیں، اور پہرے کی صورت میں رات جب وہ نکلیں گے تو ان پر یک بارگی حملہ کر دیا جائے، اور پھر دیت اگر دینی پڑ بھی گئی تو کوئی مشکل نہیں، سب مل کے دے لیں گے۔ اور شیطان نے کہا کہ میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا، شیطان بولا، سیرت کی نگاروں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، شیطان نے کہا میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اور ابو جہل کا بڑا قریبی تعلق ہے۔ لو جی، یہ میٹنگ ہو گئی۔ میٹنگ کے بعد جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آج آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے آج رات آپ نے اپنے بستر پہ نہیں لیٹنا، حضرت علی مرتضیٰ کو لٹانا ہے، اور آپ نے رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے مکہ سے مدینہ وایا غار ثور تشریف لے جانی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام یہ وحی صبح چاشت کے وقت آئی، دوپہر سے پہلے یہ وحی آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت عالم دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پہ کپڑا لیے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، ابو بکر صدیق کو بلایا، جی پیارے آقا حکم ہو۔ فرمایا علیحدہ ہو کہ کوئی بات کرنی ہے؟ حضور ہم علیحدہ ہی ہیں، حکم فرمائیں۔ پیارے آقا اس وقت دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں آپ تشریف لائے، اب سنو حضرت امام حسن عسکری نے جو روایت نقل کی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام سے ابو بکر صدیق نے پوچھا
کہ یا حبیب اللہ دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ میں آپ اتنی شدت کی دھوپ میں تشریف لائے، تو رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ ہے نا مجھے رب نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ لفظ پہ غور کرو، ابو بکر تجھے پتہ ہے نا مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ جملہ قابل تشریح ہے کہ وہی کہاں نازل ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل آئے حضور کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق تھے اپنے گھر، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں ابو بکر تجھے پتہ ہے نا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ معنی کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نے معنی بتایا، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سینہ حضور کے سینے کے اتنا قریب کر رکھا تھا، وحی کا نزول یہاں ہوتا اور اس کی جو رموز ہیں وہ صدیق اکبر کے سینے سے ظاہر ہوتے، وحی تو یہاں نازل ہوئی ہے اور اس وحی کا جو عکس ہے وہ ابو بکر صدیق کے سینے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ امام حسن عسکری کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے نا، پتہ اس کو ہی پوچھا جاتا ہے۔ میں کہوں کہ جناب قاری گلزار صاحب، جناب قاری فیضان صاحب، آپ کو پتہ ہے نا آج ہماری مسجد میں محفل پاک ہے، کیوں؟ ان کو پہلے بتایا تھا، اب دوبارہ ان کو یاد دہانی کے لیے وہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ کل بتایا تھا آج پتہ ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو بتایا ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حکم آ رہا تھا، صدیق اکبر کے سینے سے اس کا ظہور ہو رہا تھا۔